اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ کوئی چیز، کبھی سوچا کریں، آپ باہر واک کر رہے ہیں، دیکھیے اور اپنے آس پاس درختوں کو دیکھیں، پتے دیکھیں، زمین پر ریت کے ذرے دیکھیں، تو یہ سوچا کریں کہ یہ سب میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو کیا میں ایسے منہ بند کر کے چلتی چلی جاؤں گی؟ تو آپ کو بھی ذکر یاد آ جائے گا۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح نہیں سمجھ آتی کہ ان کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ کے بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے کورے کے کورے، کچھ بھی ان پہ پرنٹ نہ ہوا ہو۔ کیا ہے؟ ان کی اور ہدایت تک پہنچنے کے بیچ میں ایک پردہ ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتا۔ وہ ذہنی بودھ ہے، وہ قلبی دوری ہے، وہ انٹرسٹ کی کمی ہے، وہ سنجیدہ طلب کی کمی ہے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی قرآن کے مضامین ان کو پسند نہیں، اس لیے ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل وہ کیا سنتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر قرآن کی مجلس میں آ بھی جائیں، اگر وہ کوئی لیکچر سن ہی لیں، کوئی تلاوت سن ہی لیں، تو وہ ہدایت کے لیے تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں سے کچھ ایسی بات نکالیں جو بتانے والے کے خلاف ہی ہم اس کو چسپاں کر سکیں، لہذا ہدایت کہاں سے ملے گی۔ اور جب بیٹھ کر وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں اپنی مجلسوں میں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، اس نے تو تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے تو تم پر جادو کر دیا ہے۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پہ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ کچھ بھی بن جاؤ، اللہ تم میں روح ڈال دے گا، تمہیں اٹھنا ہوگا۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ کتنا سمپل جواب ہے، کتنی زبردست دلیل ہے۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ اچھا تم کہتے ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ یعنی کہ مان جائیں۔ پھر ایک اور سوال، تم کہو کیا عجب وہ وقت قریبی آ لگا۔ اسی لیے تو بتایا نہیں گیا، اگر بتا دیا جاتا پھر تو ہم گنتے ابھی اتنے سال ہیں، فکر کی ضرورت نہیں۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے، یعنی مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو لگے گا ایسے ابھی سوئے تھے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یہ کس کے لیے؟ کس کے لیے یہ حکم؟ اللہ کا حکم ہے واقعی؟ اور اگر اللہ کا حکم آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت کا حق ادا ہوگا۔ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ نافرمان لکھے جاؤ گے اور پکڑ ہوگی، کل پوچھ ہوگی۔ انسان اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہیے، انہیں سمجھائیے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یا احسن، پیچھے آپ نے پڑھا تھا وقولوا للناس حسنا، اور یہاں ہے احسن۔ حسنا بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اور احسن بھی، کہ بات کرو تو بہترین ہی کرو۔ بہترین بات کیسی بات ہوتی؟ جو سچی ہو، عدل والی ہو، نرمی سے کہی گئی ہو، دلیل کے ساتھ کہی گئی ہو، دوسرے کے فائدے کی ہو،
دوسرے کے دل پر گراں نہ گزرے، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے انسان سخت نقصان اٹھاتا ہے، اور شیطان ایسے موقعوں سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ صرف کسی کو اشارے سے بھی کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو برا لگ جاتا، اسی کو ایشو بنا لیتا ہے کہ آج کے بعد اس شخص سے ملنا ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرنی، لڑ جھگڑ بیٹھتے ہیں، کٹی کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، دنوں ناراض رہتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک چھوٹی سی بات سے۔ تو انسان کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے، بس ایک چھوٹی سی بات ہی تو تھی۔ جی ہاں وہ چھوٹی سی تھی، لیکن تمہاری نظر میں چھوٹی تھی، اللہ کی نظر میں بہت بڑی تھی، اور پھر اسی چھوٹی بات سے شیطان نے اپنا کام کر لیا۔ اگر صرف ایک یہ اصول ہم یاد رکھیں تو بہت سی خرابیوں اور مشکلات سے بچ جائیں۔ آپ نے دیکھو گا ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کس میں ضائع ہوتا ہے؟ صرف کلیریفیکیشن دینے میں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا ہی نہیں، صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ پہلے مرحلے پر اپنی گفتگو کو کنٹرول نہیں رکھتے، وہاں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، پھر ریگریٹ کرتے ہیں، پھر سوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، پھر اسی میں الجھے رہتے ہیں، پھر دوسرا مانتا نہیں، پھر ہم اس کی برائی کسی اور سے جا کے کرنے لگتے ہیں، اس کو بھی ساتھ گناہ میں انوالو کر لیتے ہیں، پھر ایک پورا وشیس سرکل چل پڑتا ہے اور کہیں اینڈ ہونے کو نہیں آتا، اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں پروڈکٹیوٹی ساری کی ساری غارت ہو کے رہ جاتی، ڈھیر ہو جاتی، کیونکہ فضول باتوں میں پڑ گئے۔ شروع کس نے کی تھی؟ اس نے جس نے بے احتیاطی سے بات کی تھی، اعتدال سے ہٹی ہوئی بات کی تھی۔ تو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن جو ہے وہ اس طریقے سے فساد پھیلاتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ دین کا کام کر رہے ہو اس وقت تو اپنے لہجے اور اپنے انداز اور اپنی گفتگو پر اور زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کیا کرا ہے سارا کام بگڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ سخت محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بات سخت کر جاتے ہیں تو آپ کی ساری قدردانی دوسرے کے دل سے اتر جاتی ہے، کیونکہ دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آپ خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اپنی ڈسٹربنس دور کرنے کے لیے آپ کوئی اور مزید کام خراب کرتے ہیں، اور زیادہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور زیادہ سخت باتیں کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس طرح معاملہ حل ہو جائے، حالانکہ وہ اور بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سیکھ لیں، اور روزہ جو ہے وہ کیا ہے دراصل؟ صبر کا نام، تقویٰ۔ تقویٰ آپ کو بتائے گا، فوراً لائٹ ڈالے گا، تقویٰ اندر کی روشنی فوراً لائٹ ڈالے گا، یہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ بول کے ریکارڈ کر کے بھی کسی کو سنا دینا کہ میں نے ٹھیک کہا تھا یا نہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، ضمیر کو چوکے لگانے لگتا ہے، پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا۔ دوسرا اگر کہہ بھی دے ٹھیک کہا تھا تو وہ بھی ضمیر تو بتاتا نا کہ ٹھیک نہیں کہا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے میں بہت محتاط رہے۔ صبر کا مہینہ، برداشت، کنٹرول۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی گالیاں دے رہا ہو اور آپ مسکرا رہے ہو تو اس سے بڑی کوئی بہادری ہے ہی نہیں، بہت بڑی بہادری ہے۔ آپ کو اپنے اوپر اگر کنٹرول آ گیا تو آپ ہر ایک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے سے بات بھی نہیں منوا سکتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں بچے ہماری سنتے ہی نہیں، اکثر مائیں رونا روتی، بچے نہیں سنتے، بچے نہیں سنتے۔ کبھی سوچا کیوں نہیں سنتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے کہنے کا انداز درست نہیں۔ ہم یا تو الزامی انداز میں بات کرتے، الزامی انداز کیا ہوتا ہے؟ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، یا طنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں، یا پھر ڈیفینسو ہو کے بات کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دوسروں کو اریٹیٹ کرتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہم سے بھاگتا ہے۔ تو ہمیں خود اپنے رویوں اور طریقوں پر غور کرنا ہوگا، اور خصوصاً رمضان اس چیز کی پریکٹس کا نام ہے، کیونکہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانا پینا چھوڑے۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، اور کتنے ہی
قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو سارا قرآن سن کے بھی سوائے رات جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ان کو قطرے برابر، کیونکہ ان کا عمل ہی تبدیل نہیں ہوا، ان کا اخلاق ہی بہتر نہیں ہوا، ان کا انداز ہی درست نہیں ہوا، نہ دن کے روزے سے تقویٰ ہوا، نہ رات کے قرآن سننے سے کوئی اصلاح ہوئی، جیسے تھے پہلے رمضان کے ویسے ہی بعد میں. اور اسی لیے تو سالوں سال سے روزے آتے اور جاتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں اپنے ساتھ عہد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دن بھر کے لیے روز ایک ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ آج میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، اور اگر کسی وجہ سے آپ کر چکے تو پھر اپنے آپ کو کوئی سزا دیں، صدقہ کریں یا کوئی اپنی پسندیدہ چیز کھانا چھوڑیں یا کچھ بھی کریں. جب تک آپ اپنے اوپر ورک آؤٹ نہیں کریں گے، خود کے خود ایکسرسائز نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. یہ آپ کو خود ہی اپنے لیے کرنا ہوگا. اپنا چیک خود رکھیں، خود حساب رکھیں، خود کو خود سزا دیں، اور اگر آپ پاس ہو جائیں تو پھر انعام بھی دے دیں، شاباش بھی دے دیں. ربکم اعلم بکم، اپنی کتنی صفائیاں پیش کرو گے، کتنی تعریفیں کرو گے، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے. بندوں کے سامنے سچے ہونے سے کچھ نہیں بنے گا، سچے ہونا تو اللہ کے سامنے ہو، اور وہ تو صرف زبان نہیں دلوں کے حال بھی جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اسی وجہ سے اس کو پوری اتھارٹی حاصل ہے کہ چاہے تو تم پہ رحم کرے، کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ تم کس کے قابل ہو. وَإِن يَشَاء يُعَذِّبْكُمْ، چاہے تو تم کو پنش کرے، عذاب دے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ تم عذاب ہی کے مستحق ہو. لہٰذا بندوں کے لیے نہیں، بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ خالص رکھو، وہاں اپنی صفائی پیش کرو. یہ نہیں کہ آپ پیچھے تو شیطان سے بھی بدتر ہو اور لوگوں کے سامنے آپ انتہائی پولائٹ بن جائیں اور مصنوعی اخلاق کا مظاہرہ کریں. مصنوعی اخلاق اللہ کو پسند نہیں، یہ سخت قسم کی منافقت ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، گھر والوں سے کچھ اور باہر کچھ. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کوئی بندہ کسی کے اوپر یا کوئی پیغمبر کسی کے اوپر نگرانی نہیں کر سکتا، پیرا نہیں دے سکتا کہ اچھا کسی نے کیا بولا، اچھا اب یہ بول دیا تب اس کے لیے یہ کیا جائے. ہر ایک کو خود ہی اپنا چیک رکھنا ہوگا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، یعنی صرف تمہیں نہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کو جانتا ہے، سب کچھ. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. یعنی اس نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو اس نے اپنے علم کی بنا پر دی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. لہذا تمہیں اس کے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی ان ہستیوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ دوسرے لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا ہے. وہ خود اللہ کی عظمت کے احساس سے ڈرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کہاں یہ کہ لوگ ان کو وسیلہ بنا لیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. یعنی بقا کسی کو بھی نہیں، ہر ایک کو فنا ہے. کوئی امیر ہے یا غریب ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، خواہ انڈیویجولی یا کلیکٹیولی. یا تو بستیاں ملیامیٹ کر دی جاتی ہیں یا پھر ہر ایک کو اپنے اپنے بستر پہ موت آ جاتی ہے. لیکن سب بستیاں ختم ہوتی ہیں، سارے گھر اجڑتے ہیں، سارے گھر ویران ہوتے ہیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، معراج کی طرف اشارہ ہے،
اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. کیونکہ جب آپ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے تو اچھے بھلے سمجھدار لوگ شک میں پڑ گئے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک ہی رات میں 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر واپس بھی آ جائیں اور آپ بیت المقدس بھی چلے جائیں راتوں رات. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی رات ہی کے وقت ایک ہی رات میں. لیلن کا کیا معنی ہے؟ ایک رات میں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے آگے کا سفر. تو اس موقع پر کس نے تصدیق کی تھی؟ ابو بکر صدیق نے، بغیر کسی شک کے کہ تم اس پہ حیران ہو رہے، حالانکہ وہ تمہیں روز آسمان کی خبریں لا کے دیتا ہے، یعنی وہی آتی ہے اس کے پاس. یعنی یہاں تو یہ خود گئے ہیں، روز ان کے پاس وہی آتی. اور اس درخت کو اشارہ ہے زقوم کی طرف، کیکٹس، جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے بس فتنہ بنا رکھا، کیونکہ اس درخت کا بھی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ آگ میں کیسے درخت اگ سکتا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، وارن کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اصل مصیبت یہ تھی ابلیس کی، اور ابلیس کے اثر میں ہر اس انسان کی یہ مصیبت ہے جسے اپنے سے آگے کوئی دوسرا آگے جاتا اچھا نہیں لگتا. وہ کسی بھی انسان کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی کام کرنے لگا تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے کہ اچھا اب یہ مجھ سے آگے چلا جائے گا. یہ سراسر شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیال ہوتا ہے. ابلیس نے تو بول کے کہہ دیا تھا نا، اور ہم لوگ بولتے نہیں لیکن اپنے ایٹیٹیوڈ سے خوب ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ترقی، کسی کی بڑائی، کسی کی قابلیت ہمیں پسند نہیں، اور ہمیں کوئی ایسا بندہ پسند نہیں جو ہماری تعریف نہ کرے. پھر وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخکنی کر ڈالوں گا. ایسی سخت دشمنی اور ایسا سخت انتقامی جذبہ، یہ قسم کھا کے چیلنج کیا. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، اذهب، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، جزاء موفورا. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. استفزاز کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا یا کمزور پا کے اس کو پھسلا لینا، پھر اس کو دھکا دینا اور وہ پھسل جائے آگے. فرمایا اچھا تجھے آزادی، جا جس کو پھسلا سکتا پھسلا لے. اب ابلیس جو ہے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اس کام پہ لگا ہوا ہے. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. ایسا نہیں کہ ابلیس ہم سے زیادہ طاقتور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے، لیکن وہ ہم پر کیسے حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہم پہ کیسے قابو پا لیتا ہے جب ہم اس کے مقابلے میں کمزور پڑتے ہیں. کمزور کب پڑتے ہیں؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. کمزور کب پڑتے ہیں؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، جب ہم اس کے بہکاوے میں آ کر سخت باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف زبان کھولتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر انسان اس کے قابو میں آتا ہے. یعنی وہ ایک چھوٹا سا وسوسہ ڈالتا ہے آپ کے دل میں، اور آپ اس کے اوپر اگر اس کو جھٹک دیں تو وہ پھر چلا جاتا ہے. اللہ کو یاد کر لیں، اذا ذکر اللہ خنسا، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا جو ہی ذکر چھوڑتے پھر آ جاتا ہے، پھر دل میں ڈالنے لگتا ہے، پھر آپ اس کو بگاتے پھر آ جاتا ہے. اس نے تو سارا دن یہی کرنا ہے، اس نے تو بار بار آنا ہے. خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو پار پلٹ کے آتا ہے اور دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، صبر اور برداشت ہوتا ہے، بہترین اخلاق ہوتا ہے، وہ آپ پر قابو پا ہی نہیں سکتا. آپ اس کے مقابلے میں طاقتور ہوتے ہیں اور وہ کمزور ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کی بات تھوڑی سی بھی مان لیتے ہیں نا، تھوڑی سی بھی اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز کر دیتے تو پھر وہ آپ پر اپنی گرفت پکی کر لیتا ہے. تھوڑی اور مانتے تو اور آپ کو گریب کر لیتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو اپنے اور جو لشکر لاتے ہیں
ان کے ساتھ آپ کو اپنی رسیوں میں باندھ لیتا ہے اور پھر جدھر چاہتا ہے آپ کو پپٹ کی طرح گھماتا اور خوش ہوتا اور کھیلتا، اور انسان بہکا چلا جاتا ہے اور ایک کے اوپر ایک فساد اور غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور پوری طرح شیطان کا آلہ کار بنا ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ نے دیکھو کہ جب ایک دفعہ غلط رستہ لے لیتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ ادھر ہی چلے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا آگے جا کے کوئی اور رستہ دیکھ لوں گی تو مڑ جاؤں گی، پیچھے میں نے بھی نہیں جانا. پھر انا کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ نہ کر دی تو اب نہ ہی ہے، اب ہاں نہیں کرنی. چاہے عقل کتنی دفعہ بتائے، دین کتنی دفعہ بتائے کہ یہ تمہاری نہ غلط ہے، لیکن کون اس ہٹ سے نکلے، اس انا سے کون باز آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے کہ انسان جب ریئلائز کر لیتا ہے کہ آئی واز رانگ اور وہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، واش آؤٹ کر دیتا ہے اس کا پچھلا گناہ. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب خوب آزادی دی. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یعنی شیطان یوں لگتا ہے جیسے کوئی ڈاکو ہو جس کے ساتھ پوری فوج ہے اور وہ لوٹنے چلی ہوئی ہے ابن آدم کی دولت کو. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، کیونکہ انسان مال اور اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہے. شیطان کا اکثر بار جب چلتا ہے جب انسان مال کے معاملے میں کوئی ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے، تو اس کا عام طور پر رجحان اور کدھر ہوتا ہے، چاہے وہ کمانے کا معاملہ ہو چاہے وہ خرچ کرنے کا ہو. کیونکہ پیچھے بھی کہا نا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہاں بھی انسان پوری طرح پہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرواتا ہے، ہماری عقل ڈم ہو جاتی ہے اس وقت. پھر اسی طرح اولاد کے معاملے میں بڑا کمزور ہے انسان. سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنے بچوں کا کوئی قصور نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اور بتا دے تو ہم کو بے حد برا لگ جاتا ہے. لہٰذا ہم اصلاح بھی نہیں کرتے پھر، بلکہ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں. اس سے بچے اور شیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم عدل کا پیمانہ ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان دو راستوں سے ان کا شریک بن جا. وَعِدْهُمْ، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، غلط امیدیں، جھوٹی توقعات، سبز باغ دکھا کر کہ بس یہ تھوڑا سا یہ کام کر لو، اب دیکھو تو ہوتا کیا ہے، اس کے بعد تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اچھے بن جانا، جیسے اس نے اخوان یوسف کے ساتھ کیا. ابھی تو بھائی کو مار ڈالو، قتل کرو، اس کے بعد نیک بن جانا. تو جب وہ غلط کام کروانا چاہتا ہے تو ایسی ہی تعویلیں دیتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اب آپ دیکھ لیے کہ یہاں پر شیطان کے پورے ہتھ کنڈے آپ کے سامنے آ گئے. ان کی ڈیٹیل ہے ایک کیسٹ میں، شیطان کے ہتھ کنڈے، جن میں اور بھی کتابوں سے مطالعہ کر کے، جیسے ابن القیم نے جو شیطان کے ٹریپس اینڈ ٹرکس بتائے کہ کس طرح وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں کہ کس کس طریقے سے پھانستا ہے، وہ یاد دہانی کے لیے سننا بہت فائدہ مند رہے گا. کس طرح شیطان انسان کو ہلکا پاتا ہے تو پھسلاتا ہے اپنی آواز کے ذریعے. آواز اس کی کیا ہے شیطان کی؟ وسوسہ، گانے، موسیقی، لہو و لعب، جھوٹی اور پرفریب باتیں جو دھوکے کے طور پر شیطان القاء کرتے، اور پھر پوری فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. اگر اس کا ایک وار نہیں چلتا تو پھر وہ دوسرا نہیں تو تیسرا. انسان کو پہلے شرک میں مبتلا کرتا ہے، اگر اس سے بچے تو کفر میں، پھر منافقت، پھر یعنی ایک کے بعد ایک چیز وہ باز نہیں آتا، مرتے دم تک وہ انسان کے پیچھے. اور پھر آپ دیکھیے اکیلا نہیں، فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہے. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم اکیلے نہیں شیطان کا مقابلہ کر سکتے. کیا کرنا ہوگا پھر؟ وہی مانگنا ہوگا جو یوسف علیہ السلام نے مانگا تھا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے، مجھے اچھی کمپنی دے، اچھا ماحول دے. کیونکہ اچھی کمپنی اور اچھا ماحول شیطان اس سے ڈرتا ہے. وہ اپنی فوجیں لاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ سامنے اس سے بڑی فوج ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ساتھ، تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے، پھر وہ نہیں پھسلا سکتا. تو ہم سب کو بھی کچھ عبادتیں اکیلے اکیلے کرنی ہے، لیکن کچھ کام مل جل کے کرنے، ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی. کیونکہ جب مل کے کام کریں گے ایک دوسرے کو اسٹرینتھ ملے گی، سپورٹ ملے گی، اور انسانوں کی بھلائی اور فائدے کے کام زیادہ ہوں گے. لیکن جب ٹوٹیں گے، بکھریں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، تو شیطان آ کے پورا قابو پا لے گا.
وہ کوئی نیک کام کروانا تو دور کی بات، جو آپ نے تھوڑا بہت قرآن پڑھ رکھا ہے وہ بھی بلوا دے گا، اس میں بھی پیچھے لے جائے گا. اور خیر کا جو موقع، جو فورم آپ کو ملا ہوا ہے، جب وہ نہیں باقی رہے گا تو پھر آپ اکیلے وہ نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے ید اللہ فوق الجماع، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سکینت اترتی ہے، ایک دوسرے سے ایمان کی لہریں آتی ہیں اور انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہی آپ اگر شیطانی کمپنی میں چلے جائیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں سے بیٹھے ہو جو خوب مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کا، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں، تو ان میں بیٹھ کے لازماً آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ ہنسی دیں گے، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ہی ملا دیں گے، اور کچھ وہاں سے گندگی کے اثرات لے کے ساتھ ہی آ جائیں گے کہ آپ بھی پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے. اور ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کے لیے ایسی گندی مجلسیں بڑی خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. یہی اس کا سبز باغ دکھانا ہے، یہی ہے نا کہ وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ ایسی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی جس میں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن اور پھر آپ دیکھیے جب بھی انسان کو غلط کام کر رہا تھا نا تو ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ اچھا ابھی میں ذرا یہ کر لوں نا، کیونکہ اس کے کرنے سے یہ اور یہ فائدہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے نکل کے توبہ کر کے کچھ اور کر لوں گا. یہاں بھی تو میں کچھ سیکھ ہی رہا ہوں نا. یہ ہے شیطان کا جھوٹا وعدہ. حرام سے، غلط سے، ناجائز سے انسان کبھی کوئی خیر کی بات حاصل نہیں کرتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم فلاں مووی دیکھ لیتے ہیں، اس میں بڑی نصیحت کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایک نصیحت کی بات کے ساتھ کس قدر خرابیاں لگی ہوتی ہیں اول سے آخر تک. تو اگر آپ ان ساری خرابیوں سے بچ جائیں تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ وہ قرآن پڑھ لیا آپ نے اور اس سے آپ کو نصیحت نہیں ملی کہ آپ کو نصیحت کے لیے ایسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے. ان عبادی، بے شک میرے بندے، میرے چنے ہوئے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی زور نہ ہوگا، کوئی تمہیں ان پر اقتدار نہ ہوگا، ان پہ تم قابو نہیں پا سکتے کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں اپنے ایمان کی بنا پر مضبوط ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا تم جن دوسروں کو پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ تم سمجھتے ہو خشکی پہ آ گئے ہو، پانی نہیں ہے یہاں تو تم اب محفوظ ہو گئے ہو. اللہ چاہے تو اس زمین کو دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو دوبارہ لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. دنیا میں بھی انسان کا کوئی نہ کوئی لیڈر، کوئی بڑا ہوتا ہے کہ جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، اندھا بن کر ہدایت سے استفادہ نہ کیا، حقائق کو نہ دیکھا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. کیونکہ اگر اندھے کی بصیرت ہو تو وہ آنکھوں کے بغیر بھی بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور بے بصیرت لوگ آنکھیں رکھ کے بھی کچھ نہیں دیکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے.
اگر کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اس کی غلطی پر پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں ان سے نکال باہر کریں. یہ بھی شیطانی کوششیں ہر دور میں جاری رہی ہیں کہ شیطان کے چیلے کیا چاہتے ہیں کہ حق کا کام کرنے والوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا جائے, انہیں کہیں قرار نہ پکڑنے دیا جائے. لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. ان کو بھی پھر یہاں سے نکلنا ہوگا, چاہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی عذاب کی وجہ سے یا پھر مر کے. دیکھیے کوئی انسان کسی کو کہیں سے بھی بے دخل کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے, ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی کہیں کام کر رہا ہے تو کوئی اس سے حسد کرتا ہے تو اس کے خلاف باتیں بنا کے اس کو کہیں سے کسی طرح یہاں سے نکلوا دیا جائے. کوئی کسی گھر میں لڑکی بیاہی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے, بس کوئی ارادہ کر لیتا ہے کہ ان کی تو طلاق کروا کے چھوڑنی, اس کو تو یہاں سے نکلوا کے چھوڑنا. بعض اوقات لوگوں کو چیلنج کر رہے تھے, یا تم رہو گے یا میں رہوں گی. اس قسم کی بہت سی باتیں آپ نے دیکھی نا کہ جس میں لوگ دوسروں کو وہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پوزیشن خراب کریں, ان کا رزق بند کریں, ان کو نقصان دیں, ان کی تباہی لائیں. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی بڑے ہی ناپائیدار ہیں, بڑے ہی ناپائیدار, خود بھی بڑے ہی کمزور. کسی کو بے دخل کرنے والے خود بھی ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا. قوم عاد سمود جس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کی, پھر وہ خود بھی ملیا میٹ ہو کر رہے, اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, خصوصاً فجر کی نماز میں. اور اگر آپ کو اتنا حفظ نہیں تو پھر کیا کرو, نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے. فجر کی نماز کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر, کچھ نہیں اور کرنا, سب سے پہلے قرآن اٹھانا ہے, کیونکہ یہ پسندیدہ وقت ہے قرآن کے لیے. اس وقت قرآن دل میں اترے گا. اور کچھ نہیں, کچھ بھی مجبوری ہے تو کھول کے دیکھ کے جھانک کے ہی بند کر دو, اٹھاؤ ضرور. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس نسخے پہ کریں, کیونکہ میں نے خود یہ تجربہ کیا کہ اچھا بہت سخت نیند آ رہی ہے, بہت شدید ضروری کام ہے, نہیں ذرا ایک دفعہ اٹھاؤ تو صحیح, اٹھاؤ اس کو, اٹھاؤ اور کھول لو. جب کھولتا ہے انسان تو کہتے اچھا 2 منٹ تو ہے ہی نا, اور چیزوں میں بھی تو 2 منٹ کرتے ہیں, پھر کہتے اچھا ذرا پڑھ ہی لے تھوڑا سا, پھر پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو اوپر اٹھا رکھتے ہیں یا پیٹھ پیچھے رکھ دیتے ہیں, نہ وہ نظر آتا ہے نہ وہ دکھائی دیتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, بھولتے چلے جاتے, چھٹتا چلا جاتا ہے, اور ہم اس سے دور سے دور سے دور ہو جاتے ہیں. اور جو قرآن سے دور ہوا وہ اپنا راستہ کھو بیٹھا. اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو, کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے, خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں, اور اس وقت وہ اعمال لے کے جا رہے ہوتے ہیں, دوسرے دن کی ڈیوٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حال میں میرے بندوں کو پایا, کہتے جب گئے تھے جب بھی نماز پڑھے تھے, جب آئے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو اس ڈیوٹی کی تبدیلی کے وقت میں جب فرشتے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اس وقت حاضر ہوتے ہیں, ویسے تو ہر وقت کے پاس موجود ہوتے ہیں, تو اس وقت ان کی گواہی جو ہے وہ لکھی جاتی. اور قیامت کے دن جب آپ اپنا نامہ اعمال اپنے آگے پائیں گے تو اس میں کیا ہوگا, ڈائری کا آغاز, ڈیلی ڈائری لکھی جا رہی ہے نا فرشتوں سے ہماری, ڈیلی ڈائری آغاز میں بھی قرآن, اور پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر دوسرا دن پھر قرآن, پھر قرآن. تو ہر جگہ مہریں لگی ہوئی قرآن کی, قرآن 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 قرآن. تو ایسا اعمال نامہ دیکھ کے کیا خوش نہ ہوں گے آپ؟ لیکن اگر نیند 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 یا ادھر ادھر کی باتیں, ادھر ادھر کی دلچسپی کی چیزیں, یہ صرف شیطان ہوتا ہے جو گھیر گھار کے ہم کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے, اور پھر ہم سارا دن سوچتے ہی رہتے ہیں اچھا ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیا, اگر سویرے نہیں پڑھا سارا دن اسٹرگل کرتے رہیں گے اور آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ برکت کا ٹائم آپ نے گزار دیا. خصوصاً جو لوگ حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے تو دہرائی کا وہی وقت ہے. اور نیند اگر 2-4 دن آئے گی بھی نا تو آپ آنکھوں پہ پانی ڈالیں, کسی طرح خود کو جگائیں, پھر روٹین بن جائے گی, پھر نیند بھی بھاگ جائے گی. اس کو پتا ہوگا اس وقت نہیں سونا. یعنی باڈی کا بھی ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے نا, تو جب آپ کسی خاص ٹائم پر اپنی باڈی کو جگاتے ہیں تو پھر وہ جاگنے کی عادی ہو جاتی.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیند نہ پوری کریں، نیند کسی اور وقت پوری کر لیں، کوئی اور ٹائم مقرر کر لیں. اور رات کو تہجد پڑھو، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے. یہ تمہارے لیے نفل ہے، عام انسانوں کے لیے تو ویسے بھی نفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھے. اور نفل کا یہاں اگر مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا جائے تو دوسری عبادات کے مقابلے میں زائد، فرض سے زائد. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے، دنیا میں بھی تمہاری تعریف ہو اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی جو تمہیں دیکھے تعریف ہی کرے. اور دعا کرو. کیا دعا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، میں سچائی کا گواہ بنوں، سچائی کا نمائندہ ہوں، سچائی کو ہی پھیلانے والا ہوں. اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں. اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میں تو کمزور ہوں. اس میں دراصل بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اچھا کام کروائے گا تو ہی کرائے گا، انجام بخیر ہوگا تو تیرے کرنے سے، نیکیوں کے قابل ہوں گے تو تیری ہی وجہ سے، اور انسانوں میں سے بھی کوئی مدد کرے گا تو ہی ان کے دل میں ڈالے گا، تیری ہی وجہ سے ہوگا. اور سلطان کا لفظ جو ہے یہ صرف اقتدار کے لیے نہیں، مال کے لیے بھی آتا ہے، علم کے لیے بھی آتا ہے، انسانوں کے لیے بھی آتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی قرآن پڑھ کر سن کر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے ان کی، وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اور جو زمین خراب ہوتی ہے جب اس پر بارش پڑتی ہے تو اس سے سڑاندھی اٹھتی ہے. ایسے ظالموں کو قرآن فائدے کی بجائے ان کے لیے خسارے کا باعث بن جاتا ہے، اور اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. ان کے اخلاق اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے دل اور بھی سخت ہو جاتے ہیں. آسمانی کتابوں کی حامل قومیں، ان کے دل بڑے بڑے سخت تھے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈز اپون یو، کہ آپ خود کیا ہیں. قرآن کو بلیم نہ کریں، اپنے آپ کو کریں. بعض لوگ قرآن پڑھ کر سلجھ جاتے ہیں، سنور جاتے ہیں، ان کے دل کھل جاتے ہیں، اور بعض اور بگڑ جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، نظریں نہیں ملاتا، اور جب مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. یعنی تمہارے پاس اتنا علم نہیں کہ روح کو سمجھ سکو، لہذا تمہیں بتائیں گے بھی تو تمہاری عقل میں کچھ نہیں آئے گا. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر بالکل ایک جاہل ان پڑھ انسان آپ سے آ کے یہ سوال کرے کہ دل کیسے کام کرتا ہے، مجھے دل کی اناٹمی بتائیے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پہلے کچھ پڑھ کے آؤ، پھر تم سمجھ جائے گی کہ دل کیسے کام کرتا ہے. تو انسان جتنا بھی دنیا میں پڑھ لکھ جائے اس کا علم اتنا نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیا ہی کم گیا، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ وہ روح جیسے مسئلے کو سمجھ سکے. اس لیے وما اوتیتم من العلم قلیلا. لہذا ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہونے کا. تم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سمجھ پاؤ، تمہارا پوٹینشل ہی نہیں، کیپیسٹی نہیں، تمہارے اندر وسعت ہی نہیں کہ تم اس کی حقیقت جان سکو. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، تو ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے. اور ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے.
جو اسے واپس دلا سکے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر لینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ مت سوچیے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے تو ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے گا اور ہم اہل قرآن ہی بن جائیں گے. اگر اس پر عمل نہ کیا اور اس کو پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تو یہ اس طرح بھاگ جائے گا جیسے اونٹ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں، شہدائی کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہی کیوں نہ ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر اکثر لوگ انکاری پر جمے رہے اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. آپ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو اس کی طرف اشارہ ہے. یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے. کوئی حد ہے ان کے مطالبوں کی؟ ایک کے بعد ایک. یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے پاس اوپر سے ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. کس قدر بیکار قسم کی باتیں. ان باتوں کا ہدایت سے کیا تعلق؟ ہدایت اور علم کی بنیاد تو دلیل پر ہوتی، نہ کہ طلسماتی افعال پر. بہت سے لوگ کسی چیز کو حق صرف اس وقت مانتے جب وہ عجوبہ بن جائے، اور اگر وہ عجوبہ نہیں تو وہ توجہ کے لائق ہی نہیں، چاہے وہ کتنی سالڈ بات ہو، کتنی حکمت والی بات ہو. تو یہ انسان کی اپنی کمزوری اور نااہلی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ عجیب و غریب باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی حق کی اچھی سی صاف ستھری بات بتائی جائے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، تو بور کر رہے ہو تم ہم کو، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. جھوٹ بول کر کوئی کامیڈین ان کو خوش کر دے، اس پہ وہ آپے سے باہر ہو رہے ہوں گے ایکسائٹمنٹ کے مارے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے ہنس ہنس کر. لیکن اگر کوئی ایک سنجیدہ بات جو ان کے کام کی ہے دنیا اور آخرت کی، وہ اگر بتا دی جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کے جواب میں کیا ایک کے بعد ایک مطالبہ فرمایا. قل آپ انہیں جا کے کہہ دیجئے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں نے تمہیں کب کہا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کر کے دینے والا ہوں؟ میں نے تو تمہیں کیا بتایا کہ میں ایک انسان ہوں جسے رسول بنایا گیا. تو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں تم اس کے کانٹیکس میں مجھ کو دیکھو، نہ کہ مجھ سے وہ باتیں کہو، وہ مطالبے کرو جو میرے بس میں ہی نہیں اور جن کے پرچار کے لیے میں آیا ہی نہیں. یعنی یا تو آپ کلیم کرتے نا کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، میں ویسا بھی کر سکتا ہوں، میں آسمان کے تارے بھی توڑ کے لا کے دے سکتا ہوں تم کو، جیسے جھوٹے کئی لوگ وعدے کرتے نا محبتوں کے دعووں میں پھر کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا دیں گے آپ کے لیے، تو حالانکہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے تارے توڑ کے لائیں گے، کہ ان سے اب کہیں کہ جب تک تارے نہیں لاتے ہم تمہیں نہیں مانتے. آپ نے کہا میں تو ایک رسول ہوں، پیغام لایا ہوں، پیغام کو سنو. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کے بھی. اب ایک اور بہانہ مل گیا ان کو. اچھا اگر آپ بشر رسول ہیں تو پھر یہ تو کوئی رسول نہ ہوئے کہ جو ہماری طرح کے انسان ہے. اصل کیا ہے مسئلہ کہ بس چند لفظ چاہیے انکار کے لیے، کبھی ایک طرف بہانا کبھی دوسری طرف بہانا. تو جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ چند لفظ ڈھونڈ لیتا ہے، بڑے خوبصورت لفظ، جس سے وہ دوسرے کی دلیل کو ریفیوٹ کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے اپنے ہٹ پہ جمع رہتا ہے اپنی بات پر. لیکن کیا یہ جمنا، یہ انا، یہ انکار، یہ تکبر اس کو کل کام آئے گا؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے جب جا کے کھڑا ہوگا یہ سارے لفظی کھیل بھگ سے اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حقیقت وہاں نہ ہوگی. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کی باتوں اور ان کے دلائل کے کوئی وزن نہ ہوگے، نہ ہی کوئی سنوائی ہوگی.
ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر تم نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے, اندھے, گنگے اور بہرے, ڈیف اینڈ میوٹ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے. ایک ہوتا ہے نا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے, اسے شدید درد کا دورہ آپ کو پڑا ہے, کوئی آپ کا ہاتھ جل گیا ہے, کچھ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے, تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے, اس کی شدت کم ہوتے ہو جاتی ہے اور انسان کہتا ہے یہ وقت گزر جائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا, ایک ہوپ ہوتی. لیکن جہنم میں کوئی ہوپ نہیں, ہوپ لیس کنڈیشن, کیونکہ جب آنچ دھیمی ہونے لگے گی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور فیول ڈال دیا جائے گا. فلن نزیدہم الا عذابا, اس عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ ہوگا. گویا عذاب کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جائے گی. دنیا میں تو انٹینسٹی کنٹرول کے لیے آپ کے پاس بٹن ہوتے ہیں, آپ کسی ایسی مشین پہ کھڑے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے, آپ اس کو کم کر دیتے ہیں. لیکن وہاں تو انٹینسٹی ہی بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو محسوس نہیں ہوتی. آگ کا بھی جب عادی ہو جائے گا تو محسوس نہیں ہوگی, تو ٹیمپریچر انکریز کر دیں گے. اور جو بعض اوقات ہوتا ہے نا, جب آپ کو بھی کوئی جاتے ہیں کوئی مشین لگاتے ہیں آپ کو, تو وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ آپ کو لگتی ہے کہ ہارڈ ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے, پھر وہ اور بڑھا دیتے, پھر اور بڑھا دیتے ہیں. تو یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑی سے بڑی مصیبت ہو تھوڑے دن میں عادی ہو جاتا ہے. جہنم میں جو مصیبت ہوگی اس کا عادی جو ہی ہونے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت لے آئیں گے, اس سے بڑے عذاب, اس سے بڑا عذاب, اور مصیبت کا کہیں اختتام ہوگا ہی نہیں. اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ان گناہوں سے بچائیں جو جہنم میں لے جانے والے, اور لوگوں کو بھی خبردار کریں, ان کا بھی بھلا کریں. اور تقوی اسی چیز کا نام ہے, خود بھی بچنا, محتاط ہونا, اور پھر اوروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا, نہیں انل منکر کرنا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا, جو آسمان کی چھت اٹھا سکتا ہے, وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے, ان کو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے, مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے.